علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ نے پوسٹ بھیجی ہے جمہوریت اور اسلام۔ اس پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے فرمایا جمہوریت اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور اس کا نازل کیا ہوا قانون ہوگا، یا پھر طاغوت پر ایمان اور اس کا قانون ہوگا۔ نیز جمہوری طریقے سے عمل میں آنے والے انتخابات بھی حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ بات درست ہے، جمہوریت پوری کی پوری حرام ہے، یہ پوری کی پوری حرام ہے، جیسا کہ میں جمہوریت کے جوابات کے حوالے سے بتا بھی چکا۔ اس پوسٹ میں دوسری بات لکھی گئی ہے پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ اچھا جی، یہاں لکھتے ہیں جمہوریت کی نظر میں چلے گی عوام کی، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل اور بائی دا پیپل فار دا پیپل وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسلام کی نظر میں چلے گی صرف رحمان کی۔ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس لیے جمہوریت اسلام کی ضد اور کفر و شرک ہے۔ اچھا، کیا کفر بھی اسلامی ہو سکتا ہے؟ اسلام کفر کے آئینوں کے دماغ توڑنے سکھاتا ہے، نہ کہ پابندی کرنا۔ ٹھیک ہے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد امین اللہ بشاوری رحمہ اللہ حافظہ اللہ، ان کے حوالے سے لکھا گیا شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو انتخابات کے نام سے موسوم کیا گیا ہو۔ جمہوریت کا راستہ سراسر طاغوتی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے کوسوں دور ہے۔ نہ صرف یہ کہ جمہوریت اس دنیا میں تمام مذاہب اور نظاموں سے بدترین اور خطرناک نظام ہے، بلکہ یہ ام الکفر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کفر کی اماں جی ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ کفر کی ممی ہے، کفر کی مما ہے، اماں ہے۔ فتاوی دین الخالص، شیخ کی بات درست ہے۔ اچھا جی، آگے لکھا گیا ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہمارے خیال میں جیسے دن اور رات یا اندھیرے اور روشنی میں سمجھوتا ناممکن ہے، بالکل ایسے ہی خلافت اور جمہوریت میں سمجھوتا مفاہمت کی بات ناممکن ہے۔ لہذا اگر جمہوریت کو بہرحال اختیار کرنا ہی ہے تو اسے توحید و رسالت سے انکار کے بعد ہی اپنایا جا سکتا ہے۔ خلافت و جمہوریت، 1 2 3 4 چاروں بزرگوں کی بات درست ہے، جمہوریت سراسر حرام ہے۔ اور ہمارے جو بھائی جمہوریت میں انٹر ہوئے، وہ جن کی جوانیاں گزر گئی جمہوریت کا رد کرتے کرتے، اور بالآخر زندگی کے آخری موڑ پہ آ کر ہمارے یہ بھائی حضرات جمہوریت میں کود پڑے، یہ کہتے ہوئے کہ جمہوریت حلال ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے، بعض نے اس حرام کو اپنے ہیلوں سے اور اپنی باتوں سے جو ہے حلال بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب ہم مجبوراً اس طرف دھکیلے گئے اور ہمیں لایا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تم لوگ بچ گئے؟ تم لوگ بچ گئے؟ تمہیں جمہوری سیاسی جماعت تسلیم کیا گیا؟ کیا تم پابندیوں سے بچ گئے؟ ہوا تو وہی جس کا ڈر تھا۔ تمہیں دوبارہ سے نظر بند بھی کیا گیا، تمہارے اوپر جناب پابندیاں بھی لگائی گئیں، اور اسی طرح باقی سب کچھ بھی ہوا۔ تو کیا ہی بہتر تھا کہ جمہوریت میں کودے بغیر تم ان تمام چیزوں کو اہلاً سہلاً کہتے۔ جس چیز سے ڈر کر جمہوریت کی طرف میرے بھائیوں تم کود پڑے تھے، اور رد جمہوریت پر درس اور جوابات اور بیانات کرنے پر مجھ کمزور کو بے شمار گالیوں سے نوازا، تم نے سب کچھ کھو کے مجھے بتاؤ کیا پایا؟ تم نے سب کچھ کھو کے کیا پایا؟ ہوا تو وہی نا جس کا تمہیں ڈر تھا کہ جناب ہم بند کر دیے جائیں گے، ہم بین کر دیے جائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ فلاں فلاں ہو جائے گا۔ تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر یہی تھا کہ اس سب کو تم نے ہنسی خوشی قبول کر لینا تھا،
لیکن یہ کہ اپنے مشن سے اور اپنے نظریے سے نہ ہٹتے. لیکن تمہارے اوپر افسوس ہے، افسوس صد افسوس ہے کہ تم اپنے نظریے سے اور اپنے مشن سے اور اپنے ایک سوچ سے جو کتاب و سنت اور علماء کتاب و سنت کے فتاوی جات کی صورت میں تھی کہ جمہوریت حرام ہے، کتیا ہے، تم نے مجبوری کے نام پر جمہوریت کو اختیار کیا، مجبوری کے نام پہ جمہوریت میں کودے. کیا تم بچ گئے؟ تم پہ نظر بندیاں نہیں لگی؟ تمہیں پابند نہیں کیا گیا؟ تمہیں بین نہیں کیا گیا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہوا. ہاں اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے. اپنے کیے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور آئندہ کے لیے جمہوریت سے اپنے آپ کو دور رکھو اور باز رکھو. یہ نوشتہ دیوار ہے کہ جس چیز سے ہم بچنے کے لیے جمہوریت میں کودے وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اور جو با اصول لوگ ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، مگر اپنے اصول نہیں چھوڑا کرتے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.